وعن عمرو بن مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة صفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. وأومأ يزيد بن زريع إلى الوسطى والسبابة. امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ کل قیامت والے دن میں اور وہ عورت جس کے رخسار سیاہ پڑ گئے ہوں، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے کہ جیسا کہ یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ اس حدیث کے راوی یزید ابن زرع نے اپنی بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں، ایسے ہی وہ خاتون جس کے رخسار سیاہ پڑ گئے ہوں کل قیامت والے دن میں اور وہ اتنے قریب ہوں گے۔ اس حدیث مبارک کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی اس خاتون کی جو اپنی اولاد کی پرورش میں مشغول رہنے کی وجہ سے آگے شادی نہ کر سکے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت، ان کی نگہداشت، ان کا خیال رکھنے کی خاطر مشقت اٹھا لے، تکلیف برداشت کر لے، لیکن آگے شادی نہ کرے اور اس وقت تک یہ کرتے رہے کہ جب تک کہ وہ بچے جدا نہ ہو جائیں یا موت ان کے درمیان جدائی نہ ڈال دے، اور اس وقت تک ان کی کفالت کرتی رہے، ان کی پرورش کرتی رہے، نگہداشت کرتی رہے، حالانکہ خود حسین و جمیل ہے، صاحب جاہ و منصب ہے اور آگے شادی کے کئی مواقع ہیں، لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، مطلقہ ہو گئی، اس نے یتیم بچے چھوڑے۔ اب ان یتیم بچوں کی خاطر، ان کی اچھی کفالت کی خاطر آگے شادی نہ کرے، باوجود مواقع ہونے کے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہوئے مشقت اٹھا لے، تکلیف برداشت کر لے، تو اس پر یہ فضیلت بیان کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور قرب کل قیامت والے دن اس خاتون کو حاصل ہوگا۔ مطلب حدیث کا واضح ہے، جس عورت کا خاوند چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرا ہو، یا جس عورت کو اس کی خاوند نے طلاق دے دی ہو اور بچے اس خاتون کی کفالت میں ہوں، اور وہ خاتون محض اپنے یتیم بچوں کی خاطر کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے، بلکہ اپنے حسن و جمال اور جاہ و منصب کے باوجود اپنے جذبات کو کچل کر اس ازدواجی زندگی کی خوشیوں اور مسرتوں سے دور رہیں اور اپنے ان بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال میں اس وقت تک اپنی جان کھپاتی رہے جب تک کہ وہ اس کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اس نے ان کی پرورش میں مشغول رہ کر اپنی زندگی کے جو ایام قربان کیے اور اپنے حسن و جمال کو قربان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حوصلہ مند عورت کے لیے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن میرے اس قدر قریب ہوگی جس قدر یہ دو انگلیاں ہیں، اور راوی نے اشارہ کیا بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں اپنے خاوند کی وفات یا طلاق کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہوں تو ان کو صبر و استقامت، عفت اور پاک دامنی اور ترک زیب و زینت اختیار کرنا اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنا اور ان بچوں کی صحیح پرورش و تربیت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت کا حامل۔ تو جو خاتون بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اگرچہ بیوہ خواتین کے ساتھ نکاح، مطلقات کے ساتھ نکاح، یہ بھی بڑی فضیلت کا حامل امر ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح کیے سوائے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے،
سارے کے سارے نکاح بیوگان کے ساتھ، اور اس کا ایک بڑا مقصد بیوہ خواتین کی کفالت کرنا اور ان کے پاس موجود یتیم بچوں کی کفالت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ ایک بڑا مقصد۔ کیونکہ بس اوقات معاشرے کے اندر اس خاتون کے لیے جو بیوہ یا مطلقہ ہو جائے، عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالخصوص آج کے معاشرے کے اندر تو اکیلی خاتون ذات کا رہنا جب تک والدین ہوں تو چل جاتا ہے، جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بس اوقات بھائی بھی اس سے پیچھے چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے معاشرے کے اندر تو اسی کی ترغیب ہونی چاہیے، ترویج ہونی چاہیے کہ جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ ملے فوراً اس کو قبول کریں اور جو ہے ازدواجی زندگی کو بحال رکھیں۔ تو یہ ایک فضیلت والا امر بھی ہے بیوگان کے ساتھ نکاح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے سامنے ہے، اور موجودہ معاشرے کے اندر بھی اسی کی ترغیب ہونی چاہیے، اسی ہی کی ترویج ہونی چاہیے، کیونکہ جو معاشرہ جس بگاڑ اور فساد میں مبتلا ہے، بس اوقات مطلقات کا بیوگان کا اس طرح رہنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر اخراجات کے بڑے مسائل جو بس اوقات والدین جب تک ہوتے ہیں تو وہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھائیوں کی بس سے باہر ہو جاتا ہے، بڑی پریشانیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ترغیب تو اسی کی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس خاتون کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے جو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رہے اور یتیم بچوں کی کفالت کرے، اور اس وقت تک کرے جب تک کہ وہ جو ہے جدا نہ ہو جائے، یعنی کفالت کی ضرورت ان کو نہ رہے، آگے ان کی شادیاں ہو جائیں، اور یا یہ کہ جو ہے نا اس خاتون کا انتقال ہو جائے، موت ان کو جدا کر دے، اس وقت تک کفالت کرتے رہے، اس کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب ہوگی، اور ایک ایمان والے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، اور اس سے یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جنت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور کا قرب تو اسی صورت میں حاصل ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوگی۔ گویا کہ اس عمل کی بنیاد پر جنت کی بشارت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور قرب کی بشارت بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور قرب جنت میں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔